أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں، یعنی وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہاری راہ تکتے ہیں اور جب تمہیں فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو، اگر کافروں کو فتح ملتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا. تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یعنی ان منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. کافر مسلمانوں کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یعنی یہاں منافقوں کی حالت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کبھی تو جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دو، اور اگر کافروں کے حصے میں فتح آتی ہے یا ان کے نصیب میں فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا ہم نے مسلمانوں کو نہیں روکا. یعنی یہ دو حالتوں والی پالیسی اپناتے ہیں. تو یہاں منافقوں کی حالت کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں، یہ منافق تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اگر اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت دو. فتح ملی ہے مسلمانوں کو تو پھر آ کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو مال غنیمت میں. اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، کہ تمہیں پکڑ سکتے تھے مگر پھر بھی ہم نے تمہیں نہ پکڑ کر تمہاری مدد کی اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے رکھا، لہذا ہمارا حصہ دو. یعنی ادھر سے بھی جب وہ انہیں فتح نصیب ہوتی ہے تو کہتے کہ ہم نے مسلمان کو روک کر رکھا، ہم تم پر غالب تھے پھر بھی تمہیں نہیں پکڑا تو ہم نے تمہاری مدد کی، لہذا تم ہمیں حصہ دو. الغرض، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی رہتی ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ صرف اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتا ہے. منافق کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتا. یہ ایک منافق کی علامت ہے کہ اس کی ہمیشہ زندگی مفاد کی طرف گھومتی ہے، وہ اپنے کسی کے بھی ساتھ حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی فریب نہیں دیکھ سکتا، اللہ اس سے پاک ہے، مگر وہ اپنے گمان میں کہ کہیں نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دل سے نہیں، خشوع خضوع سے نہیں. تو منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور اللہ ہی انہیں غافل کر دے گا اور پھر مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک دم سست ہو کر لوگوں کو دکھاوے کے طور پہ، یعنی کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، حالانکہ وہ دل سے نہیں. سست اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں سمجھیں. ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دکھاوا ہوتا ہے. تو یہ منافق کی علامت ہے، سست ہو کر کھڑے ہونا، یعنی دکھاوا تو ایسا کہ جیسے بہت بڑے نمازی ہو مگر اللہ کو یاد وہ بہت تھوڑا کرتے ہیں، وہ ریاکاری ہوتی. یہاں منافقوں کی ایک اور بری خصلت کا بیان ہے، وہ یہ کہ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، مگر در حقیقت جنہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں.
وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے اپنے گمان میں، حقیقتاً تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے، کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا ممکن نہیں۔ ان کے اس فریب کا جواب انہیں اللہ عز و جل دے گا کہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ ان کے اس فریب کا اللہ جواب دے گا کس طرح؟ کہ انہیں غافل کرے گا اور پھر مارے گا، دنیا میں انہیں رسوا کرے گا اور قیامت میں انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی اور قیامت میں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ان منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے، یعنی کہ سستی سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے۔ منافق ہیں، ان کے دل میں اسلام، مسلمان اور پیغمبر اسلام کی محبت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں، اگر مومن ہو بندہ تب تو ایمان سے محبت اور اسے بندگی اور خدا کی عبادت میں لذت اور ذوق محسوس ہوگا، مگر دل میں اگر وہ ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو عبادت میں ذوق کہاں سے ہوگا، اس میں بندگی میں لذت اور لطف کہاں سے حاصل ہوگا؟ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا مقصد صرف ریاکاری ہوتی ہے۔ یہ کہا نا کہ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے منافقوں۔ اب یہاں نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، اس حوالے سے بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی علامت ہے۔ اب نماز میں سستی کرنا کیا کیا ہے؟ جیسے نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یعنی یہ بھی ریاکاری ہے کہ لوگ ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اور اگر تنہا انسان ہو تو پھر وہاں نہ پڑھنا، یا لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں بالکل ایک دم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سستی سے نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع کا دکھاوا کرنا، اور جب تنہا ہو تو جلدی جلدی پڑھنا۔ یہ ایک علامت ہے منافقوں کی کہ جب کہ تنہائی میں نہ پڑھنا، لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے۔ یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، یعنی نماز میں سستی کئی طرح کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے مگر تنہائی میں جلدی جلدی پڑھتا ہے، یا جب نماز پڑھتا ہے تو خیال نماز میں ادھر ادھر لے جاتا ہے، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا، یعنی دل کو جمع کر کے بالکل توجہ کے ساتھ وہ کوشش نہیں کرتا وغیرہ، یہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ یعنی یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری سستی کی علامتیں ہیں، اور نماز میں یہ سستی کرنا یہ منافقی علامت ہے۔ تو اب کیا کریں کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے؟ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طریقے پر ہم عمل کریں تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے؟ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جیسا کہ کسی نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جب نماز کا وقت قریب آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان سے، ان کی نماز، یہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، یعنی اچھی طریقے سے بالکل سکون سے اچھا وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں، یعنی وہاں تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو پورا متوجہ کر لیتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اتنی دیر بیٹھتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھا ہو جائیں، اس کے بعد یہ تصور باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی اس کے بعد میں تصور کرتا ہوں، کیسا تصور؟ کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، یعنی میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہیں اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں۔ کیسا تصور؟ کہ خانہ کعبہ سامنے ہے، میں پل صراط کے اوپر ہوں اور جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ تصور تو دیکھیں کہ میں خانہ کعبہ کے ایسے ہی انسان اگر خانہ کعبہ کے تصور میں ڈوب کر نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کا عالم جدا ہوتا ہے، ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں یہ بھی تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر ہوں تو خیال ادھر ادھر نہیں بھاگتا، پھر تصور کرتا ہوں کہ داہنی جانب جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے اور میں پل صراط پر ہوں، تو اپنے آپ کو بالکل ہلے ڈولے بغیر متوجہ ہو کر، اور پھر تصور کرتا ہوں کہ میرے پیچھے ملک الموت ہے اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور پھر یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر انسان کا تصور اور کچھ ہو نہ ہو، اسے یہ تصور ہو کہ اس کی زندگی کی یہ آخری نماز ہے، چاہے اسے خانہ کعبہ کا تصور ہو کہ نہ ہو،
ملک الموت کا تصور ہو کہ نہ ہو, جنت جہنم کا تصور, مگر اسے اتنا پتہ چل جائے کہ زندگی کی آخری نماز ہے تو اب بتائیں کسی کا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا؟ وہ بالکل متوجہ ہو جائے گا, اپنے گناہوں کو یاد کرے گا, رب کی رحمت سے امیدیں لگائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور کرتا ہوں نماز کی حالت, پہلے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں, پھر جہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے وہاں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, پورا متوجہ ہوتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھا ہو جائیں, پھر تصور باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں اور میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, دائیں جانب جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے, میرے پیچھے ملک الموت ہے, اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کے بعد پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں, یعنی امید بھی ہوتی ہے کہ جنت, اور خوف بھی ہوتا ہے کہ دوسری طرف جہنم ہے. امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں, اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں, اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں, عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں, ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں, بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں اور دایاں قدم انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں, پھر اخلاص کے ساتھ باقی افعال ادا کرتا ہوں. اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. یعنی نماز, ہر نماز اس تصور کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اتنا خشوع اور خضوع کہ بالکل ذہن انسان اگر یہ تصور کر لیں تو بھٹکے گا ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں میں آہستہ قرات کرتا ہوں, ڈوب جاتا ہوں, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہوں, جیسے تکبیر کہنی ہوتی ہے ویسے تکبیر کہتا ہوں, پھر اپنے بائیں پیر کی پنڈلی پر بیٹھ جاتا ہوں, قدم کو بچھا دیتا ہوں, داہنے پیر کے انگوٹھے پر پیر کھڑا رکھتا ہوں, اور پھر اپنے افعال کو ادا کر کے نماز مکمل کرتا ہوں. اور پھر پتہ نہیں کہ میری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور ہماری تو اللہ بہتر جانے کہ ہم نماز میں تو ہوتے ہیں مگر خیال پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. تو ایسی نمازوں کا ہمیں یقین نہیں کہ ایسی نمازیں قبول ہو گئی یا ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ بزرگان دین تو نماز پڑھتے ہیں, پھر اس طریقے سے پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, پھر تصور کرتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں, مقبول بھی ہے نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کی پوری رات نماز پڑھتے ہوئے نکل جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ جیسے سلام پھرتے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر سلام پھرتے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پوری رات اس طرح نکل جاتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں خشوع اور خضوع کے ساتھ, مگر جیسے سلام پھیرتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں, تو پھر میں دوبارہ اس نماز کو دہرانے کے لیے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں, پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اس طریقے سے پوری رات نکل. تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تھے جو نمازیں پڑھ کر بھی انہیں یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں. اور ہم تو دن میں گنی چنی پڑھتے بھی ہیں, اور جیسی پڑھنی چاہیے ویسی بھی نہیں پڑھتے, پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر کے دنیا میں گھومتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے. ہم اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں, تو ان کی سیرت اور ہماری سیرت میں کتنا فرق آ گیا ہے. ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعة القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.